لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري والمسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی قریب الختم ہے. بروز اتوار بعد نماز مغرب سے آخری عشرہ، آخری 10 دن شروع ہوا چاہتے ہیں، جس میں ایک محترم بالشان عبادت انجام دی جاتی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں بعض طریقے خالص عاشقانہ شان رکھتے ہیں، انہی میں سے ایک اعتکاف بھی ہے. اس عبادت میں انسان اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں پڑا رہتا ہے اور ماسوا سے اپنے آپ کو منقطع کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور کچھ مدت تک کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص تعلق اور انابت اللہ کی جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں سے نرالی شان رکھتی ہے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز اور جائے امن بنایا، اور بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ میرا گھر پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے. حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرما دیں گے میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا. پھر اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان حالت اعتکاف میں ہوتا ہے تو لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے. اس کا سونا، اس کا کھانا پینا، اس کی ایک ایک نقل و حرکت عبادت میں داخل ہوتی ہے. رمضان شریف میں اعتکاف کی حکمت کیا ہے؟ کیوں آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے بٹھایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا یقینی طریقہ اعتکاف سے بڑھ کر کوئی نہیں.
ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ مسلمان آخری عشرے کی تمام راتوں میں جا کر عبادت میں مشغول رہیں، لیکن عام حالات میں انسان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ رات کا ایک ایک لمحہ عبادت میں صرف کرے، بلکہ بشری ضروریات کے تحت رات کا کچھ حصہ دوسرے کاموں میں صرف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان اعتکاف کی حالت میں ہو تو خواہ وہ رات میں سو بھی رہا ہو تب بھی وہ عبادت میں اس کا وہ وقت گزر رہا ہے اور شامل کیا جاتا ہے۔ تو شب قدر کی تلاش کا ایک بہترین اور سنہرا موقع ہے اعتکاف، کہ لمحہ لمحہ جب عبادت میں بندے کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا ہر چیز جب عبادت بن رہی ہے تو اس کا پورا وقت عبادت، اور پورا وقت جب گزرے گا 10 دنوں کا پورا 10 دن، اس کے پورے 10 دن جب عبادت میں ہوں گے تو لازمی بات ہے اس عبادت کی گھڑیاں اس کی شب قدر میں بھی گزرے گی، اور یقینی طور پر اس کو شب قدر میں جاگنے کا عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر سال فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امہات المومنین پابندی سے اعتکاف کرتی تھی 10 دنوں کا۔ تو یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پورے مہینے کا اعتکاف آپ سے ثابت ہے کہ آپ کا معمول تھا، آپ اعتکاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور 20 روز گزرنے کے بعد اپنے اس ترقی خیمے میں جس میں آپ معتکف تھے سر باہر نکال کر فرمایا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں، کیونکہ شب قدر ان آخری عشرے کے اندر ہے، اور اس کی پھر دوسری روایتوں میں بھی ہے کہ راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے تو شوال میں آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ پھر ایک سال ایسے ہوا کہ کسی وجہ سے سفر میں رہنے کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو دوسرے سال رمضان المبارک کے 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف کیا۔ یہ جو پابندی سے اعتکاف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معمول مبارک تھا، اور یہ جو سنہرا موقع ہے شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف، اور بھی زیادہ فضیلتیں ہیں اعتکاف کی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خندق کل خندق ابعد مما بین الحافین، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیں گے جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ یہ ثواب ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ ہو جائیں گی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف 10 من رمضان کان کحجتین وعمرتین، جو شخص رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہے۔ تو عبرانی شریف کی روایت میں الفاظ ہے اعتکاف 10 رمضان کحجتین وعمرتین، کہ رمضان شریف کے دنوں کا اعتکاف 2 حج 2 عمروں جیسا ہے۔ ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان للمساجد من عباد اللہ اوتادا جلساؤہم الملائکہ
فَإِذَا فَقَوْهُمْ سَأَلُوا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَرْضَىٰ عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ۔ جو لوگ کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں کے میخ بن جاتے ہیں، یعنی ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر یہ کسی ضرورت میں پڑ جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ فضیلت اعتکاف میں بیٹھنے والے کو مل جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ 10 دن کے لیے اس نے اپنے آپ کو بٹھا دیا مسجد میں، اس فضیل کو یہ پا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزا له من الحسنات کعامل الحسنات كلها، کہ معتکف گناہوں سے بچایا جاتا ہے اور اس کو باہر کی دنیا میں جتنے نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں جن کو یہ کر نہیں پا رہا اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے، اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے ان تمام چیزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ معتکف اعتکاف میں 10 دنوں کے بیٹھا ہے، اب وہ عیادت کرنے نہیں جا سکتا تو یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو عیادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، یہاں بیٹھے بیٹھے اسے جنازے میں شرکت کا ثواب ملے گا۔ جو بھی بھلائی باہر ہو رہی ہے، یہ اگر رہتا تو اس بھلائی کو کرتا تو اس کو یہاں بیٹھے ہوئے اس بھلائی کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب، کتنی بڑی ایک عبادت بندہ کرے اور اس کو انگنت عبادتوں کا ثواب ملے۔ اب اعتکاف کی ہمیں فضیلت سمجھ میں آ گئی، اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پر مداومت سنی۔ اب آپ سنیے اعتکاف میں ہوتا کیا، کرنا کیا ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی مثال کہ اگر کوئی کسی جگہ پر فساد ہو رہا ہو اور کرفیو نافذ ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر قتل کے در پہ لوگ ہوں، ایسے موقع پر اگر کوئی سرکاری بندہ کسی آدمی کو اپنے مکان میں حفاظت دے دے تو وہ اس کا کتنا شکر گزار ہوگا کہ مجھے یہاں امن مل گیا، مجھے اب کوئی دھکا نہیں لگا سکتا کیونکہ میں سرکاری بندے کے گھر میں محفوظ ہوں۔ ایسے ہی فرمایا کہ اعتکاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں ان تمام شیطانی فوج اور اس کے گناہوں بھرے ہتھ کنڈوں سے، کہ بعد آدمی بچتا ہے تمام گناہوں سے، محفوظ رہتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں مفتی محمود حسن صاحب کہ اعتکاف اصل میں کسی مستقل عبادت کا نام نہیں ہے کہ 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہیں، بلکہ اعتکاف ایک شرعی پابندی کا نام ہے کہ اعتکاف میں فضول باتوں، غیبت، چغلی، جھوٹ، دنیاوی باتیں وغیرہ سے پابند رہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریہ علیہ رحمہ فرماتے تھے، خوب کھاؤ، جی بھر سو، مگر باتیں نہ کرو۔ اعتکاف میں چند لوگ ساتھ بیٹھیں گے، شروع میں جائز باتیں ہوں گی مگر آہستہ آہستہ غیبت لا یعنی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے، اور آج کل ویسے بھی ہماری مجلسیں فضول باتوں سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے حتی الامکان ان اوقات کی حفاظت ضروری ہے۔ آدمی جب معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو اسے اپنے آپ کو فضول لا یعنی چیزوں سے بچانا ہے۔ کیوں آیا وہ باہر سے اندر؟ مسجد میں کیوں آیا؟ وہ کام، وہ باتیں، وہ چیزیں جو باہر کرتا تھا ان سب کو چھوڑنا ہے اس کو مسجد میں آ کر۔ لیکن وہی ہے کہ بس جگہ بدل گئی، باہر ٹہلتا تھا تو اب اندر بیٹھ گیا، باہر کی باتیں گھوم گھوم کر معلوم ہوتی تھی، جہاں بیٹھی جگہ معلوم ہو رہی ہے۔ اب تو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ دنیا مسجد میں آ گئی ہے۔ موبائل ہے، بیٹھی جگہ پر موبائل پر دنیا بھر کی خبریں دیکھ رہا ہے، نیوز دیکھ رہا ہے، اور اب IPL کا سیزن چل رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے IPL میچ دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر۔ میں معتکف ہوں، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں، کہاں سے اس کو اعتکاف کی فضیلت ملے گی؟ کہاں سے اس کو اعتکاف کی روحانیت ملے گی؟ کہاں سے اس کو اللہ کا تقرب ملے گا؟ کہاں سے وہ نزدیکی ملے گی جس جذبے کے ساتھ یہ مسجد میں آیا تھا کہ میں اللہ کے در، اللہ کے گھر میں آیا ہوں، اپنی بخشش کرانے کے لیے آیا ہوں، پوری امت کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ اسی لیے اس اعتکاف کو کیا فرمایا کہ یہ کفایہ ہے تمام اس بستی والوں کی طرف سے۔
کہ اگر پوری بستی میں کوئی ایک بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے گا آخری عشرے کے 10 دنوں میں، آخری 10 دنوں میں، تو سب کی طرف سے اعتکاف کا ذمہ بری ہو جائے گا، لیکن اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ سب کا ذمہ دار بن کر آیا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو پابندی میں رکھیں، فضول چیزوں سے، لایعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، عبادت میں رہیں۔ اور جیسے بتایا گیا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو سو جائے، کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ کچھ نہیں کرتا، خاموش بیٹھا رہا، اس کا خاموشی میں عبادت ہے۔ اس کا ہر عمل، اس کی ہر نقل، ہر حرکت عبادت میں شمار ہو رہی ہے، اس کو اپنی پابندی ضروری ہے۔ تو معتکف کو چاہیے کہ وہ نگرانی رکھیں، ایسی کسی چیز کو آتا دیکھیں کہ کوئی آ رہا ہے، میرا وقت ضائع کر سکتا ہے، دنیا کی باتیں مجھ سے کر سکتا ہے، اسے کہہ دیں کہ بھائی میں معتکف ہوں، میرا اعتکاف ہے، آپ لایعنی باتیں مجھ سے نہ کیجیے، منع کر دیں اس کو۔ ہاں، اللہ کرے کہ امت اسلامی ان تمام باتوں کو سمجھنے والی بن جائیں، اور ہمیں آخری عشرے میں جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے جو احباب نہیں بیٹھ پائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جو معتکف ہے اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے اب وہ سب کی طرف سے بیٹھا ہے تو اب ہماری چھٹی ہو گئی، ہم کو کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی فضیلت کو پا سکتے ہیں اگر آپ آخری 10 دنوں میں اپنے آپ کو جگائیں۔ 10 دنوں میں جاگنا مشکل ہو تو تاخراتوں میں اپنے آپ کو جگائیں، عبادتوں میں لگائیں، شب قدر کی تلاش میں اپنے آپ کو لگائیں۔ 5 راتیں جاگنا مشکل نہیں ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ ابھی سے تہیہ کر لیں کہ یہ 2 دنوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کی تاخراتیں آنے والی ہیں، میں اپنے آپ کو اس میں عبادت میں لگاؤں گا، ہاں، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاؤں گا، اور خوب زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔